ذرا سوچیے، اگر صبح اٹھنا خوشگوار ہو تو کیسا ہو؟ ذرا سوچیے کہ اگر زندگی ڈپریشن اور ایگزائٹی سے پاک ہو تو کیسا ہو؟ ذرا سوچیے، زندگی اگر چھوٹی موٹی خواہشات سے ہٹ کر ایک بڑے مقصد کے لیے ہو تو کیسا ہو؟ اور ذرا سوچیے کہ اگر ہم زندگی گزارنے کی بجائے زندگی جینا شروع کر تو کیسا ہو؟ یہ ہے وہ سب کچھ جس پہ آج ہم بات کریں گے، ایکیگئی۔ سوچیے، ایکیگئی کیا؟ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے ایکیگئی، بیکاز اٹس تھنکنگ ٹائم۔ جی تو خواتین و حضرات، السلام علیکم، تھنکنگ ٹائم میں خوش آمدید۔ آج ہم جس چیز کا ذکر کریں گے وہ ہے ایکیگئی۔ ایک بک ہے جاپنیز سیکرٹ آف لانگ اینڈ ہیپی لائف، جس کا کور فوٹو آپ میری بیک گراؤنڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کتاب کے بارے میں آج ہم اظہار خیال کریں۔ یہ کتاب بیسیکلی جاپنیز کا ماننا ہے کہ زندگی خوشگوار اور لمبی گزارنے کے لیے چند اصول ہیں جن پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ جاپنیز جو ہیں وہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ زندگی ایک مقصد کا نام ہے، زندگی چند اصولوں کا نام ہے جن پر ہم عمل کریں تو ہماری زندگی خوشگوار بھی ہو سکتی ہے اور آسان بھی ہو سکتی ہے۔ آخر اس کتاب میں ہے کیا، اس کی ہم شروعات اس چیز سے کریں گے کہ ہم پہلے کتاب کے پہلے حصے میں بات کرتے ہیں جس میں جاپنیز نے یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے کچھ ایریاز کو شارٹ لسٹ کیا جن کو انہوں نے 5 بلو زونز کہا۔ یہ 5 بلو زونز بیسیکلی وہ 5 ایریاز ہیں جہاں کے لوگ سب سے زیادہ زندگی، خوشحال زندگی اور لمبی زندگی گزارتے ہیں۔ ان میں انہوں نے جس ایریا کو سب سے جلدی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے وہ ہے اوکینیوا، جاپان کا۔ اوکینیوا ایک قصبہ ہے جہاں کے لوگ ایک کمیونل کیپیسٹی میں رہتے ہیں، جہاں کا ان کا ایک فائنینشیل ہائیجین اور ان کا زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ اس طرح کا ہے جہاں پہ وہ ایک بہتر زندگی بھی گزارتے ہیں اور ایک خوشحال زندگی بھی گزارتے ہیں۔ جاپنیز کہتے ہیں کہ زندگی اچھی اور بہتر گزارنے کا پہلا اصول یہ ہے کہ آپ کو ایک ایمپتھی کریٹ کرنی ہے۔ جی ہاں، ایمپتھی کیا ہے؟ ایمپتھی یہ ہے کہ آپ کے جو آس پاس رہنے والے لوگ ہیں ان کا آپ کتنا خیال رکھتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کی بانڈنگ کتنی مضبوط ہے، ان کے ساتھ آپ کس حد تک اپنے آپ کو شیئر کرتے ہیں۔ شیئرنس اینڈ کیئرنگ کا جو اصول ہے وہ بیسیکلی ایمپتھی۔ دوسرا ان کا ماننا یہ ہے کہ زندگی اگر خوشحال گزارنی ہے تو لوگوں کے اندر فائنینشیل پرسوٹ پیدا کی ہے، لوگوں کے ساتھ فائنینشیل شیئرنگ کی ہے۔ یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے۔ یہ ایک قصبہ جس کو انہوں نے ایک سروے کے طور پہ دیکھا، اس میں انہوں نے دیکھا کہ جو لوگ آپس میں فائنینشیلی شیئر کرتے ہیں، مطلب اس قصبے کے بارے میں ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ ہر مہینے یہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اپنے سیونگ سے، اپنے ایک ارننگ سے، جس کے اندر انہوں نے ایک فنڈ کریٹ کیا ہے۔ اس سے یہ کرتے یہ ہیں کہ جب بھی کوئی آدمی ان کے قصبے میں بے روزگار ہوتا ہے تو وہ اس فنڈ سے پیسے لے سکتا ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں یا ان کے اس ایریا کے اندر جتنے بھی لوگ زندگی گزار رہے ہیں وہ کبھی بھی فائنینشیلی ڈسیبل نہیں ہوتے، وہ کبھی بھی فائنینشیلی انسٹیبل نہیں ہوتے، جس وجہ سے ان کی زندگی میں ایک پلیزنٹ چیز رہتی ہے اور وہ اپنے آپ کو کیری فارورڈ کرتے رہتے ہیں۔ دوسری چیز ان کا ماننا ہے، ایک کانسیپٹ ہے ایجنگ اسکیپ ویلوسٹی اینڈ دا ریبٹ پاور۔ ایک بڑا مزے کا کانسیپٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سمجھیں، آپ کو آج پتہ چل جائے کہ آپ کے پاس یا سامنے ایک خرگوش کھڑا ہے اور اس نے ایک پلے کارڈ پکڑا ہوا ہے جس میں وہ آپ کی عمر لکھی ہوئی ہے۔ اگر آپ اس عمر کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اس خرگوش تک چل رہے ہیں اور آپ اس خرگوش تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ مر جائیں، لیکن اگر وہی خرگوش آپ سے بھی زیادہ تیز سپیڈ سے چل رہا ہے تو آپ کبھی بھی اس خرگوش کے پاس نہیں جائیں گے اور آپ کبھی بھی مریں گے۔ ان کے مطابق یہ خرگوش ہے ٹیکنالوجی۔ وہ مانتے ہیں کہ زندگی میں جو شخص جتنی زیادہ ٹیکنالوجی کے قریب ہے، جتنا اس کا مائنڈ یوزفل ہے، جتنا اس کا مائنڈ ٹیکنالوجی پرون ہے، وہ اتنی دیر تک زیادہ خوشحال رہتے ہیں۔ جتنا آپ اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو ٹیکنالوجی کے ساتھ ایکسپوز کریں گے، جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو چیزوں کے ساتھ، نئی نئی چیزوں کو ایکسپوجر میں لائیں گے، اتنا زیادہ آپ یوتھفل مائنڈ رہیں گے، اتنا زیادہ آپ ریفریشنگ رہیں گے۔ آگے حصے میں وہ کہتے ہیں لانگو تھیراپی، یعنی ایک ایسی تھیراپی جو سٹریس مینجمنٹ آپ کو سکھاتی ہے۔ ان کے نزدیک سٹریس ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے زندگی میں جو آپ کی زندگی کو آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ اس کے لیے انہوں نے ایک اسٹڈی کی کہ انہوں نے کچھ پیشنٹس اکٹھے کیے جو سٹریس کا شکار تھے۔ انہوں نے ان کے اوپر اسٹڈی شروع کی تو انہوں نے ان کی مینٹل ہیلتھ کو دیکھنا شروع کیا، اور جب انہوں نے ان کی مینٹل ہیلتھ کو دیکھا تو انہیں سمجھ آیا کہ یہ تو کیتھارسس کا شکار ہے، مطلب یہ اپنے پاسٹ میں پھنسے ہیں، مطلب یہ کچھ آبسٹیکلس کا شکار ہے۔ وہاں سے انہوں نے ایک کانسیپٹ لے کے آئے، وہ کانسیپٹ تھا ایگزسٹینشیل فرسٹریشن اور ایگزسٹینشیل کرائسس۔ جاپنیز کا ماننا ہے خواتین و حضرات کہ اگر آپ ایگزسٹینشیل کرائسس کا شکار ہیں تو آپ زندگی میں آگے بڑھتے رہیں گے، مطلب آپ اپنی ایگزسٹنس کو اگر جاننا چاہتے ہیں اور اگر آپ پہچاننا چاہتے ہیں کہ آپ اصل میں کس کام کے لیے بنے ہیں تو آپ اس کرائسس کا شکار ہیں۔
لیکن اگر آپ ایگزسٹینشیل فرسٹریشن کا شکار ہیں، یعنی آپ اپنی ایگزسٹنس کو ہی اپنا سب کچھ مانتے ہیں اور آپ زندگی میں آگے بڑھنے کو اور آگے جانے کو بالکل کوئی اہمیت نہیں دیتے اور آپ ایک شل میں پھنسے ہوئے، تو آپ زندگی کبھی بھی اچھی خوشگوار نہیں گزار سکتے. اس لیے اپنے آپ کو ایگزسٹینشیل کرائسس کا شکار رکھیے، نہ کہ ایگزسٹینشیل فرسٹریشن. کانسیپٹ ہے نیکن میڈیشن کا، جو نیکسٹ کانسیپٹ، جہاں وہ کہتے ہیں کہ زندگی ہمیشہ فلو کی طرح گزرتی ہے. اس کتاب کا ماننا ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں فلو ہے، یعنی آپ کی زندگی میں ایک ڈائریکشن ہے، آپ کی زندگی میں کوئی مقصد ہے اور آپ کی زندگی میں کوئی کاز ہے، تو آپ زندگی بھرپور گزاریں. اگر آپ زندگی کو اپنے اوپر حاوی کرنے کے بجائے زندگی کے اوپر حاوی ہو سکتے ہیں، یعنی روز آپ تھنکنگ مائنڈ، جو پروگرام کا نام بھی ہے کہ آپ زندگی جتنی زیادہ تھنک کرتے ہیں، جتنے اپنے پرپس کو دیکھتے ہیں، جتنے اپنے اس پرپس کے اگین ایک میتھڈ بناتے ہیں. اس کو میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کرکٹ کے اندر جو انڈین ہسٹری کا کامیاب ترین کیپٹن ہے مہندر سنگھ دھونی، اس سے ایک بار کسی نے پوچھا آپ اتنے کول مائنڈڈ کیسے رہتے؟ انہوں نے کہا میرا زندگی کا صرف ایک اصول ہے، میں رزلٹ کی پرواہ نہیں کرتا، میں ہمیشہ پروسیس کو دیکھتا ہوں. زندگی بھی نام رزلٹس کا نہیں ہے، زندگی نام ہے پروسیس کا، کہ جو بھی آپ مقصد طے کرتے ہیں یہ دیکھیے مقصد تک پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے، اس کی پریشانی میں مت پڑیے. یہ دیکھیے کہ جو آپ نے میتھڈ کریٹ کیا ہے کہ کیا آپ اس کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. آپ روز کی بنیاد پہ اپنے مقصد سے کتنے قریب ہیں یا کتنے دور ہیں. جتنا زیادہ آپ پروسیس کو، میتھڈ کو فالو کریں گے، آپ زندگی اس حد تک خوشگوار گزاریں گے. تو یہ چیز ہے جو چیز ہمیں سکھاتی ہے کہ کیسے ہم اپنی زندگی کو مقصد بنا کے بڑا کر سکتے ہیں. اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں تو ایک کانسیپٹ آتا ہے ہیونگ کلیئر اینڈ کنکریٹ آبجیکٹیو. یہ ایک بڑی مزے کا کانسیپٹ ہے. یہ فورس لائف فورس کا بتاتا ہے. ایک ما بوئی، جاپنیز نام ہے ما بوئی، MABOI. یہ ایک تھیری ہے جو کہتی ہے کہ لائف کے اندر اگر فورس نہیں ہے، ڈرائیو نہیں ہے، مقصد نہیں ہے، لائف بیکار ہے آپ. اور اسی طرح وہ میڈیشن اور ڈفرینٹ طریقے آپ کو بتاتے ہیں زندگی کو خوشحال گزارنے. مقصد مطلب یہ ہے کہ زندگی اگر آپ نے ہیلتھفل اور ہیلتھی گزارنی ہے تو اس کے لیے صرف آپ کو فزیکلی اسٹرانگ نہیں ہونا، جس میں آپ میڈیشن کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، بلکہ آپ کو مینٹلی بھی اسٹرانگ. تو اس کتاب کو پڑھنے کا اور سمجھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں دیکھیے کہ کون کون سی چیزیں آپ اپنی زندگی میں مینٹلی اور فزیکلی اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے کرتے ہیں. شو کے آخر میں ہم آپ کو ایک سائیکل دکھاتے ہیں. یہ دیکھیے، اس کا کور فوٹو آپ کو بالکل نظر آئے گا جب ہم کلوز میں جائیں گے. یہ بیسیکلی ایک سائیکل بنایا جاپنیز نے کہ زندگی بیسیکلی کس سائیکل میں گھومتے. اس میں سب سے پہلے وہ کہتے ہیں، آپ دیکھیں مین سینٹر پہ لکھا ہوا ہے ایکیگائی. یہ بیسیکلی وہ سیکرٹ ہے ہیپی اینڈ جوائے لائف گزارنے کا، جس کا بنیادی مقصد پہلا وہ کہتے ہیں واٹ یو لو، یعنی آپ کا مشن کیا ہے زندگی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں واٹ دا ورلڈ نیڈس، کہ زندگی میں آپ کو، انسان کو دنیا کیا چاہتی ہے، کس طریقے سے اس کی ضرورت ہے اس دنیا کو. اس کو انہوں نے ووکیشن کہا ہے. واٹ یو کین بی پیڈ فار، جس کے لیے آپ پے کیے جاتے ہیں وہ پروفیشن ہے. اور جس کے اندر واٹ یو آر گڈ ایٹ، جو آپ کا پیشن ہے. یعنی یہ چار چیزیں، پیشن، ووکیشن، مشن، ایکیگائی کو بناتی ہے. جب تک آپ ان چاروں پروفیشن کے اندر، ووکیشن کے اندر، پیشن اور مشن کے اندر ایک سنکرونائزیشن نہیں لے کے آئیں گے، جب تک آپ جو کر رہے ہیں اور جو آپ چاہتے ہیں اس کے اندر ایک کمپلیکسٹی ختم کر کے اس کے اندر ایک اسٹینڈرڈ نہیں ہوگا، تب تک آپ کچھ زندگی میں کامیابی سے نہیں کر سکتے. لہٰذا اس چیز کو سمجھیے کہ آج ہماری سوسائٹی میں جب سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمارا پیشن اور ہمارا پروفیشن بالکل ڈفرینٹ ہے. ہیلدی اور کامیاب لائف گزارنے کے لیے اس سائیکل کو فالو کیجیے. اور بتائیے آپ اس سے کتنا اگری کرتے ہیں؟ کیا آپ اس کتاب کو سمجھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ کتاب پڑھنے کے بعد آپ کی زندگی میں کوئی فرق پڑا ہے، یا آپ اس کتاب سے بالکل اگری نہیں کرتے؟ تو وہ بھی اپنے فیڈ بیک میں بتائیں. جاپنیز دنیا کی سب سے کامیاب اور سکسیزفل قوم ہے. اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ انسان چاہے ٹیکنالوجی ہو، چاہے سوسائٹی ہو، ہر چیز میں گروتھ رکھتا ہے. اور وہ یہ مانتے ہیں کہ سنڈے کے بعد منڈے کبھی بورنگ نہیں ہوتا اگر آپ کی زندگی بامقصد ہے. لہٰذا اپنی زندگی کو بامقصد بنائیے، کامیاب بنائیے اور لمبے بنائیے. فرسٹریشن، انگزائٹی سے جان چھڑائیے اور اپنے آپ کو ایک ہیلدی انسان بنائیے، کیونکہ اٹس تھنکنگ ٹائم.